السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 526 ہے۔ سورہ انعام کی 4 آیتوں کی تلاوت، ترجمہ اور اس کی تشریح کی جائے گی۔ یہ 4 آیتیں ہیں 27، 28، 29 اور 30 سورۃ الانعام۔ پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَا كَانُوا يَخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ولو ترى، اور اگر آپ دیکھیں، اذ جب، وقفوا یہ لوگ کھڑے کیے جائیں، علی النار دوزخ پر، فقالو پھر کہیں، یا لیتنا کاش ہم، نردو واپس بھیج دیے جائیں، ولا نکذب اور ہم نہ جھٹلائیں، بآیات ربنا اپنے رب کی آیتیں، ونکون اور ہم ہوں، من المؤمنین ایمان والوں میں، بل بدا بلکہ کھل گیا، لہم ان کے لیے، ما کانوا جو کچھ وہ، یخفونا چھپاتے تھے، من قبل اس سے پہلے، وَلَوْ رُدُّوا اور اگر وہ لوٹائے جائیں، لَعَادُوا تو پلٹیں گے، لما اس کی طرف، نُہُوا وہ روکے گئے تھے، عنہ جس سے، وَإِنَّهُمْ اور یقیناً وہ، لَكَاذِبُونَ جھوٹے ہیں، وَقَالُوا اور وہ کہتے ہیں، ان ہی نہیں ہے وہ زندگی، الا مگر، حیاتنا الدنیا ہماری اس دنیا کی زندگی، وما نحن اور نہیں ہیں ہم، بمبعوثین اٹھائے جانے والے، ولو ترى اور اگر آپ دیکھیں، اذ جب، وقفوا یہ لوگ کھڑے کیے جائیں گے، علی ربہم اپنے رب کے سامنے، قال وہ کہے گا، الیس ھذا کیا نہیں ہے یہ، بالحق سچ، قالوا کہیں گے، بلا ہاں کیوں نہیں، وربنا قسم ہے ہمارے رب کی، قال کہے گا، فذوقوا تو چکھو تم، العذاب عذاب، بما اس وجہ سے جو کنتم تکفرون تم انکار کیا کرتے تھے۔ بزرگان محترم، ان 4 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور آپ اگر اس وقت دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں دوزخ پر، تو کہیں گے، ہائے ہماری بربادی، کاش ہم واپس کر دیے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ دوسری بات، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ جس چیز کو اس سے پہلے جھٹلایا کرتے تھے وہ ظاہر ہو گئی۔ تیسری بات، اور اگر وہ دنیا میں واپس کر دیے جائیں تب بھی وہ وہی کام کریں گے جس سے وہ منع کیے گئے، بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں۔ چوتھی بات، اور انہوں نے کہا کہ بس یہی ہے ہماری دنیا والی زندگی اور ہم نہیں اٹھائے جانے والے۔ پانچویں بات، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور۔ چھٹویں بات، رب ذوالجلال کا سوال ہوگا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ جواب میں وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ ساتویں بات، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ چکھ لو عذاب، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ بزرگان محترم، جس دن قیامت قائم ہوگی اور مشرکین کے حق میں دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ دوزخ میں ڈالے جانے کے لیے جکڑے جائیں گے، اور دوزخی اپنی آنکھوں سے دوزخ کی زنجیروں اور توقوں کا مشاہدہ کریں گے اور وہ سارے بھیانک اور ہولناک مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تو انہیں اپنی دنیاوی زندگی کی یاد آئے گی
غفلت، شرارت اور خباثت کی وہ ساری حرکتیں انہیں یاد آئیں گی، اور ہائے ہائے ان کی زبانوں پر ہوگا اپنی تباہی، ناکامی اور بربادی کا رونا روئیں گے، اور یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا کی طرف واپس لوٹا دیے جائیں، اور اگر ہم کو دوبارہ زندگی مل گئی تو پھر کبھی نہ ہم نبی کو جھٹلائیں گے، نہ قرآن مجید کو جھٹلائیں گے، اور نہ آخرت کے دن کو جھٹلائیں گے، بلکہ ہم تو مومنین میں سے ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن باتوں کو وہ چھپاتے تھے وہ ساری باتیں اس دن ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی۔ ان مشرکوں کو ان کی تمنا کے مطابق دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے تو وہ لوگ اس وقت بھی وہی کام کریں گے جن کاموں سے انہیں روکا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ جس طرح مومن اس بنیاد پر زندگی گزارتے ہیں کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنا ہے، اس کے برعکس ان مشرکین کی بنیاد یہی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی یہ چند روزہ ہی زندگی ہے، اصل زندگی ہے، اس کے بعد دوسری کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ آخرت، یہ جنت، یہ دوزخ، یہ قیامت کے دن کا منظر حق اور سچ نہیں ہے، تو اس وقت کہیں گے کہ ہاں یہ سچ اور حق ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی قسم کھا کر فیصلہ ہوگا کہ اب چکھو عذاب کا مزہ جو تمہیں اس کفر کے بدلے میں دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن یہ مشرکین اللہ کی قسم کھا کر یہ کہیں گے، قالوا بلا وربنا، ہمارے رب کی قسم، یقیناً یہ سچ ہے، یہ حق ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہیں گے فذوقوا العذاب، اب عذاب کا مزہ چکھو، اب تم کو مہلت نہیں دی جائے گی، مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے، تم کو ایک لمبی زندگی دی گئی تھی سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، فیصلہ لینے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو سب کچھ دیا، تمہیں آنکھ دی تھی، تم قدرت کے مناظر دیکھ رہے تھے، تمہیں کان دیے تھے، رب ذوالجلال کے بارے میں سب کچھ سن سکتے تھے، تم کو دل و دماغ دیا تھا تاکہ تم فیصلہ کر سکیں اور دل کے اندر ایمان کی روشنی پیدا کر سکیں۔ تم نے اس موقع کو، اس غنیمت کو، اس سنہری موقع کو غنیمت نہیں جانا، اور تم نے اپنا وقت کھو دیا، موقع کھو دیا۔ اب کوئی موقع نہیں ہے اس بات کا کہ تم کو موقع پھر سے دیا جائے، نہیں، اب یہ نہیں ہوگا، اب تمہارے لیے سوائے عذاب چکھنے کے اور کوئی صورت نہیں ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن کھڑے کیے جانے کا جو حکم ہوگا قیامت کے دن، سورہ صافات کی آیت نمبر 24 میں یوں ہے وَقِفُوهُمْ، ٹھہراؤ ان کو، یہاں پر فرشتوں کو کہا جائے گا ٹھہراؤ ان کو، انہم مسئولون، ان سے ضروری سوالات کیے جائیں گے، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی شرارت کے بارے میں، ان کی خباثت کے بارے میں، ان کی سازشوں کے بارے میں، انہوں نے دنیا کے اندر دین کی جو مخالفت کی تھی، دین اسلام کی جو مخالفت کی تھی، سازش کی تھی، ان ساری چیزوں کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ آج کے یہ مجرم کھلے ہوئے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان سے بات کچھ ہوگی، ان سے مواخذہ ہوگا، اس دن ان کی کچھ نہیں چلے گی۔ ایک مومن اور مسلمان کو اس دن، جس دن رب ذوالجلال کے روبرو کھڑا ہونا ہے، ڈرنا چاہیے، اور اس دن مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہونے سے بچنے کے لیے برے اعمال سے بچنا اور نیک اعمال میں مصروف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔